السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے 6 روزہ تربیتی کورس کی بحمد اللہ تعالی 4تھی کلاس ہے، اور آج کا عنوان اور موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دفاع۔ ہمارے بعض ساتھی اشتہار دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صرف صحابہ نام کیوں رکھا، دفاع صحابہ اور اہل بیت ہونا چاہیے تھا۔ تو چونکہ ہمارے اس تربیتی کورس کا خاص مقصد مرزا جیلمی کے غلط نظریات اور غلط افکار کا رد ہے بنیادی طور پہ، تو مرزا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہرزہ سرائی نہیں کرتا، جس طرح سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بک بک کرتا ہے۔ تو اس نوعیت کے اعتبار سے ہم نے خاص طور پہ دفاع صحابہ کا عنوان مقرر کیا، اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب ہم اہل سنت و جماعت لفظ صحابہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مولا علی صحابہ میں سے نہیں ہیں، سیدہ خاتون جنت صحابیہ نہیں ہیں، یا امام حسن اور امام حسین صحابی نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ جب لفظ صحابہ بولا جائے تو وہ اہل بیت کو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی پہلا شرف، پہلی فضیلت صحابی ہونا ہے، رشتہ دار ہونا نہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے لیے بھی پہلی فضیلت نبی کریم علیہ السلام کی صحابیہ ہونا ہے، رشتہ دار ہونا یہ اصل فضیلت نہیں۔ دیکھیے، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کا صحابی نہیں بنا، تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ سرکار کا سگا چچا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اصل رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ اصل شرف صحابیت ہے۔ کلمہ پڑھنا یہ اصل شرف ہے، نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ دار ہونا یہ اصل شرف نہیں ہے۔ تو مولا علی کے لیے بھی پہلا شرف کون سا ہے؟ صحابی ہونا۔ سیدہ خاتون جنت کے لیے بھی پہلا شرف کون سا ہے؟ صحابیہ ہونا۔ اور حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے بھی پہلا شرف کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہونا، ایمان لانا، یہ ان کا سب سے پہلا شرف ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت و جماعت کے سارے صحابہ شان والے، تو مطلب ہوتا ہے کہ باقی صحابہ کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی شان والے، سیدہ خاتون جنت بھی شان والی، اور حضرت امام حسن اور امام حسین بھی شان والے۔ تو جب ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو مراد اس سے مولا علی بھی ہوتے ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی ہوتی ہیں، اور حسنین کریمین بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پمفلٹ پر موجود یا ہمارے اشتہار پر موجود جو دفاع صحابہ ہے، اس سے کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ صرف صحابہ کی بات ہوگی اور اس میں سے اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے۔ اہل بیت کو صحابہ میں سے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ اہل بیت کے لیے بھی پہلا شرف صحابی ہونا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چند چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کی اس کلاس میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی اور حق سمجھ کر قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دیکھیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا، اے یہودیو، اے عیسائیو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں، صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا،
فقد اہتدوا، تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس کا ترجمہ لکھیں، میں پھر لکھواتا ہوں نا، پہلے ترجمہ لکھ لیں پھر آخر میں آیت لکھواؤں گا۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ آگے اس کی تشریح بھی لکھیں تھوڑی سی۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے، معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے رول ماڈل کس کو بنایا؟ صحابہ کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو۔ روئے زمین کے خطے خطے تک اسلام کس نے پھیلایا؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن جمع کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن کو اس طرح کتابی شکل میں ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمارے لیے ایمان کا معیار مقرر کیا ہے، ایمان کا رول ماڈل بنایا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت ملے گی، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو ہدایت یافتہ نہیں بنو گے۔ تو اب اس کے باوجود اگر کوئی بندہ آکھے جی میں تے ابو بکر صدیق نو نہیں ماندا، میں تے عمر نو نہیں ماندا، میں عثمان کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، جھٹلا رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت عطا کروں گا، اور اگر ان جیسا ایمان، اگر کوئی بندہ انہیں بے ایمان کہنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس کا ایمان اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری آیت لکھیں، آیت نمبر 2۔ تم سب امتوں میں بہتر ہو، کنتم خیر امۃ، اللہ فرماتا ہے تم سب امتوں میں بہتر ہو۔ سورہ آل عمران آیت 110، آل عمران آیت 110۔ اب آگے اس کی تشریح بھی لکھیں تھوڑی سی۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے، کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے ایک طرف
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ ایک طرف، یعنی صحابہ تمام امتوں میں سے، یعنی صحابہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ یعنی صحابہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ اب قرآن انہیں خطاب کر کے کہتا ہے جی کنتم خیر امتن۔ اسی آیت کی بنیاد پر ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ پاک کے تقریباً 1400 سال بعد ہم اسی آیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہودیوں سے بہتر کہتے ہیں، عیسائیوں سے بہتر کہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہم 14 صدیوں بعد آ کر یہودیوں سے بہتر ہیں، تو مصطفیٰ کے ابو بکر ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے؟ حضرت عثمان اور حیدر کرار ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے؟ ہیں، بالکل ہیں۔ اگر ہم 14 صدیاں بعد کنتم خیر امتن کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر کہتے ہیں، تو مصطفیٰ کے صحابہ جو ہم سے بھی لاکھوں درجے بہتر تھے، وہ سارے نبیوں کی امتوں سے بہترین اور اعلیٰ ترین شخصیات تھے۔ آیت نمبر 3 لکھیں جی۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، بس ٹھیک ہے، چھوڑ، چلو بیٹھو آپ۔ تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ان پر ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، کسی ملامت کرنے والے کی، ملامت کہتے ہیں خام خواہ کسی کو شرمندہ کرنا، یار ہے کہ کر رہے ہیں لوگ کی کہیں گے ٹوپی رکھ لیے، داڑھی رکھ لیے منہ تے، لوکاں کہنا لیٹا حاجی رہندا نہیں، یہ ہوتی ہے خام خواہ کسی کو شرمندہ کرنا، اسے کہتے ہیں ملامت۔ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یعنی انہیں کسی کے شرم دلانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، بس وہ اللہ کا کام کریں گے۔ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اور نہیں ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔
واللہ واسع علیم۔ جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ اب اس کو سمجھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کی خبر دی ہے۔ فرمایا اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان قبول کرنے والو، من یرتد منکم عن دینہ، ان قریب ایک وقت آئے گا جب تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ جب وہ مرتد ہوں گے نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان مرتدوں کو سزا دینے کے لیے ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کرے گا، کچھ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو آ کے مرتدوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ وہ جو آ کے مرتدوں کو ٹھکانے لگائیں گے نا، ان کی صفتیں پتہ کیا ہیں؟ یحبہم و یحبون، اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ وہ جو آ کے مرتدوں کو ٹھکانے لگائیں گے نا، وہ لوگ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ، ان کی صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں پر بڑے ہی نرم ہیں، بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کریں گے، جی لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، یہ کن کی صفتیں بیان ہوئیں؟ جو آ کے ان مرتدین کو ٹھکانے لگائیں گے، ان مرتدوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب لوگ مرتد کب ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، سرکار کی وفات ہوئی، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جگہ ٹیکس ایسی نہیں دیں دے۔ تو اب زمانہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کی، اور فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر جانور دیتا تھا اور اس کے گلے میں رسی ہوتی تھی، اور آج وہ بندہ اگر یہ کہے کہ میں جانور تو دوں گا لیکن گلے والی رسی نہیں دوں گا، تو ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا، اس سے بھی لڑائی کرے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابو بکر اور ابو بکر صدیق کے ساتھی وہ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے والا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ جو مومنین پر رحم دل ہیں، نرم ہیں، اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ اور کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کی شان بیان کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی جنہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا، جنگ کی، ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کہے جی میں تے ابو بکر صدیق نو نہیں منتا، یہ مطلب پھر وہ اللہ دے قرآن دی اس آیت نو نہیں منتا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو اللہ کے پیارے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ ساتھ میں تھوڑی سی تشریح بھی لکھ لیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا یا ظاہری وفات ہوئی، تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد ہو گئے۔ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی دے دی، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی دے دی۔
لہٰذا جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر کے ارتداد اختیار کیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ ارتداد، الف رے تے دال الف دال، ارتداد اختیار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کا صفایا کیا گیا۔ یہ آیت صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء کے لیے ایک چیز میں عرض کرتا جاؤں، اس سے اگلی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارے ولی وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں اپنی چاندی کی انگوٹھی زکوٰۃ دی تھی، چاندی کی انگوٹھی زکوٰۃ دی۔ بالکل جھوٹی روایت ہے جو اہل تشیع نے گھڑ کے ان کے راویوں نے ہماری کتب میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی ڈال دی۔ پہلے نمبر پر اس کے جھوٹے ہونے کا اور اس کے باطل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت رکوع میں چاندی کی انگوٹھی اتار کر زکوٰۃ دی تھی تو پھر زکوٰۃ کس حالت میں دینا افضل ہے؟ رکوع کی حالت میں۔ تو پھر سارے چاہیے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں، جبکہ رکوع کی حالت میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ جب مولا علی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر تم بھی دو نا رکوع کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فقیہ نے بھی، نہ فقہ شافعیہ کے اندر، نہ حنبلیہ کے اندر، نہ ہی حنفیہ کے اندر، نہ ہی فقہ مالکیہ کے اندر، کسی کے ہاں بھی زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دی جائے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت باطل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ تو ذرا ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ مولا علی نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صاحب نصاب تھے، جن کے گھر میں کئی دن تک فاقہ کشی رہتی ہو، کھانا ہی نہ پکتا ہو، تو وہ کب زکوٰۃ دینے والے تھے؟ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اور پھر اس نصاب پر پورا 1 سال گزر جائے، اس مال پر 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نصاب تھے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں، ان کے گھر میں تو فاقہ کشی رہتی تھی، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے تھے، روزے رکھ کے گزارا کیا جاتا تھا۔ تو یہ کہنا جی کہ رکوع کی حالت میں انہوں نے زکوٰۃ دی، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، باطل روایت ہے جو اہل تشیع نے گھڑی ہے، ان کے راویوں نے گھڑ کر وہ ہماری کتابوں میں شامل کر دی۔ تو چونکہ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کس کا ذکر ہے؟ یہ جو ابھی آیت نمبر 54 ہم نے لکھی ہے، جس کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں کس صحابی کا ذکر؟ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے۔ تو پچھلی آیت میں حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہو اور اگلی آیت میں بالکل ہی یکسر اسلوب بدل جائے کہ یہاں تو بات ہی مولا علی کی ہو رہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق ہے
اس لیے یہاں اس آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی جن کا ذکر پچھلی آیت میں تھا ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ والی آیت میں بھی کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 3 ہو گئیں۔ چلیں آیت نمبر 4 بھی لکھیں جی۔ آیت نمبر 4، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ سورۃ انفال آیت نمبر 74، انفال آیت نمبر 74۔ ہم اس کے ساتھ تشریح بھی لکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں جمیع صحابہ کرام کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جمیع صحابہ کرام کا ذکر آیا ہے۔ نہ صرف مہاجرین صحابہ کا نہ صرف مہاجرین صحابہ کا بلکہ انصار صحابہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ مہاجر وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ شریف میں پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام کے مومن ہونے کی گواہی بھی دی ہے۔ ان تمام کے مومن ہونے کی گواہی بھی دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ یہاں پر ایک اور چیز، ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، جو بھی ہوں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوپر سے ایمان قبول کرنے والے تھے، منافق تھے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے منافقت شروع ہوئی مدینہ شریف میں، مکے میں منافقت نہیں تھی، مدینہ شریف میں منافقت شروع ہوئی۔ مکے میں منافقت اس لیے نہیں تھی کہ مکے میں ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھنا اسی طرح تھا کہ آ بیل مجھے مار، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا مشرکین اس کو پھینٹا لگاتے تھے، اس کو مارتے تھے، زد و کوب کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ، ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا۔ ان کی ایک ٹانگ کو، دائیں ٹانگ کو ایک گھوڑے کے ساتھ باندھا گیا، بائیں ٹانگ کو دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھا گیا، اور ایک گھوڑے کو اس سمت میں دوڑایا گیا اور دوسرے گھوڑے کو اس سمت دوڑایا گیا۔ ان کی شرمگاہ میں نیزے مارے گئے، ان کو زد و کوب کر کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے۔ تو مکہ میں کلمہ پڑھنا یہ آسان نہیں تھا۔ تو مکہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سچے مومن تھے، دل سے ایمان والے تھے، کیونکہ اتنے منافقت
نہیں چل سکتی سی، اتوں کلمہ پڑھنا بھی مار کھان والی گل سی، لہٰذا وہاں کسی نے بھی منافقت سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جتنے مہاجرین ہیں مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ، یہ تو اس وجہ سے بھی پکے ٹھکے مومن ہیں، ان کے مومن ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا، انہیں کسی صورت بھی منافق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے یہاں پر کہ بندہ یہ کہے جی کہ یہاں شک کی بنیاد، شک کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو حضرت ابو بکر نے کلمہ کب پڑھا؟ مکہ شریف میں۔ حضرت عمر کب مسلمان ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ حضرت عثمان کہاں مسلمان ہوئے؟ مکے میں۔ تو جن لوگوں نے مکے میں کلمہ پڑھا ان کے مومن ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ منافقت شروع ہوئی مدینہ شریف میں جا کر۔ ہاں جی، آیت نمبر 5۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بلائی کے ساتھ، اور انصار جو بلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ، جن کے نیچے نہریں بہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اچھا اب دیکھیں اس آیت کو ذرا، اس پر غور کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا یہ جو پہلے مسلمان ہوئے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق کتنویں نمبر پر مسلمان ہوئے؟ سب سے پہلے نمبر پر۔ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان سے پہلے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے مہاجرین میں سے پہلے کلمہ پڑھا، والانصار، اور انصار صحابہ میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے، پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بلائی کے ساتھ جنہوں نے پھر بعد میں ان کی پیروی کی، جو بعد میں مہاجرین آئے اور جو بعد میں انصار صحابہ میں سے، انصار میں سے جو مسلمان ہوئے مدینہ شریف والے، تو فرمایا یہ سب کیا ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اب کوئی کالا پیلا نیلا لال ان سے راضی نہ ہو تو ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھیے، ہمارے ہاں یہ محرم شریف آ رہے ہیں، ایک اور مسئلہ چلے گا سوشل میڈیا پر، دی اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے علیہ السلام کہنا ان کے ناموں کے ساتھ بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں، لیکن فرق کرنا پڑے گا۔
علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلام ہو، ان کے لیے سلامتی ہو۔ تو ہم روز ایک دوسرے کو کہتے نہیں السلام علیکم، کیا مطلب اس کا؟ تم پر سلام ہو، تو تم پر سلام ہو تو ان پر سلام نہ ہو، السلام علیکم کہتے ہیں نا۔ پھر فقہا نے، ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ جب کوئی بندہ آپ کو کہے نا جی فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس کو جواب پتہ کیسے دیتے ہیں؟ علیک وعلیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلام ہو۔ جب کوئی آپ کو یہ آ کر کہے نا جی فلاں بندے نے یہ سلام آپ کے لیے بھیجا ہے، تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ علیک وعلیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو۔ تو وہ بندہ کوئی بھی ہو وہ علیہ السلام ہو سکتا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب اسی دلیل کے تحت مولا علی علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ عمر علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی تو علیہ السلام ہے لیکن ابو بکر علیہ السلام کوئی نہیں، تو پھر ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ علیہ السلام کا کیا معنی لے رہا ہے۔ ایک علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام والا، وہاں علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں اور انبیاء معصوم ہیں، لہذا ان پر سلام ہو۔ تو جب لوگ صرف مولا علی کو علیہ السلام کہیں اور حضرت ابو بکر عمر کو علیہ السلام کہنے پر تیار نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں کی طرح مولا علی کو معصوم سمجھ کر پھر وہ والا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو یہ والا علیہ السلام کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ بھئی اگر انبیاء جیسا علیہ السلام کہنا ہے تو پھر گنجائش نہیں ہے، اور اگر دعا والا علیہ السلام کہنا ہے تو پھر ہم تو روز ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو پھر جائز ہے۔ اور اگر اہل بیت کے لیے جائز ہے تو صحابہ کے لیے بھی جائز ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ کہے جی میں اہل بیت کو تو علیہ السلام کہوں گا لیکن صحابہ کو نہیں کہوں گا، تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ علیہ السلام دعا والا نہیں بلکہ یہ اہل بیت کو معصوم سمجھتا ہے، اس وجہ سے انہیں علیہ السلام کہنے کو تیار ہے۔ کیونکہ اگر یہ شرعاً دعا والا علیہ السلام ہوتا تو یہ صحابہ کے لیے بھی علیہ السلام کہنے کو تیار ہوتا، جیسے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کو یاد رہے گا نا؟ تو اس لیے اس نیت سے، دعا کی نیت سے علیہ السلام کہنا جائز ہے، اور انبیاء والا علیہ السلام اس نیت سے علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میں آپ کو دوسری کلاس میں سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک انسانوں میں سے معصوم صرف انبیاء ہیں، جو انبیاء کے علاوہ کسی اور انسان کو معصوم کہے یا سمجھے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پکا پرلے درجے کا گمراہ ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رہے گا نا؟ انبیاء کی طرح علیہ السلام نہیں کہنا بلکہ دعا کی نیت سے کہنا ہے، اور جب ان کے لیے جائز تو صحابہ کے لیے بھی جائز ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلو، اس بحث میں پڑھنا ویسے فضول ہے کہ جی اہل بیت کے لیے علیہ السلام کہنا چاہیے یا صحابہ کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ اصل ڈگری کون سی ہے جو آپ کے ذہن میں ہو، میرے ذہن میں ہو، وہ اصل شان ہے جو اللہ کا قرآن کہے وہ اصل شان ہے، جو اللہ کہے وہ اصل شان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جب قرآن نے انہیں رضی اللہ عنہ کہا تو ہم بھی انہیں ان کے لیے اصل ڈگری اور اصل عظمت کیا ہوگی؟ وہ جو ہم اپنی طرف سے بنا کر کہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی، نہ صحابہ کو نہ اہل بیت کو، قرآن میں کہیں علیہ السلام نہیں فرمایا، ہاں سب کو ملا کے فرمایا ہے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بات پہ جھگڑتے ہیں نا جی مولا علی کو علیہ السلام کہنا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مولا علی کی شان زیادہ ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ شان اسی میں زیادہ ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے شان کیا عطا فرمائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ تو اس لیے ہم صحابہ کے نام کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے نام کے ساتھ بھی کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اور یہی ان کے لیے فضیلت اور یہی ان کے لیے شرف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ان کے لیے کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 5 ہو گئیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں۔
وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نا بڑا مشہور کرتے ہیں، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ درود صرف اور صرف آل نبی پر بھیجنا چاہیے، درود صرف آل بیت پر ہے، حالانکہ قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ پر بھی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے دوسرا پارہ، سورت ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 157۔ وہ ہے نا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے تو قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ جو یہ کہے نا اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم، جن پر اللہ کی صلوات آتی ہے۔ تم صبر کرو، میں صبر کروں تو ہم پر اللہ کی صلوات آئے، تو یار ابو بکر صدیق پر اللہ کی صلوات کیوں نہیں آتی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اللہ کی صلوات کیوں نہیں آتی تھی؟ تو یہ کہنا کہ صلوات صرف آل رسول کے لیے ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے لیے ہے، یہ بالکل قرآن کے مخالف مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر بھی درود موجود ہے، بلکہ اللہ درود بھیجتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات ہے، اللہ کی رحمت ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ تو صحابہ پر بھی درود ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے اور قرآنی تعلیمات سے جہالت کا ثبوت ہے کہ درود صرف اور صرف اہل بیت پر ہے یا آل نبی پر ہے، صحابہ کرام پر درود نہیں، بلکہ قرآن درود بھیجتا ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سامنے ہے 22واں پارہ، اور 22ویں پارے میں سورت ہے سورہ احزاب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 هو الذی یصلی علیکم، اے محبوب کے غلاموں، اللہ وہ ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے، تم پر درود بھیجتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، صرف اللہ ہی تم پر صلوات نہیں بھیجتا بلکہ اللہ کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ کی بات ہو رہی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے آئے۔ تو اس آیت میں بھی صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ لہذا یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، نکالنی چاہیے کہ صرف خاندان نبوت پر درود ہے، نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر بھی اللہ کا بھی درود ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آگے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود ہو اور سلام ہو، وعلی آلک، اور آپ کی آل پر، واصحابک، اور آپ کے سارے صحابہ پر بھی درود ہو اور سلام ہو۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی درود و سلام اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہم بھی، ہمارا اہل سنت کا بھی اس پر معمول ہے۔ اچھا، آیتیں کتنی ہو گئی تھیں؟ 5 ہو گئی تھیں۔ یہ درود والی بھی لکھ لی نا 2 آیتیں، تو 2 یہ ملا لیں تو کتنی ہو گئیں؟ 7 آیتیں ہو گئی۔ چلیں جی آگے 8ویں بھی لکھیں، ترجمہ لکھیں۔ اے محبوب، اے محبوب، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔
اب یہاں پر رک کر ذرا اس کو سمجھیے. خذ من اموالہم صدقہ، محبوب اپنے صحابہ کے مال میں سے صدقہ لیجئے. اور صدقہ صرف صدقہ لینا ہی نہیں ہے بلکہ بدلے میں کرنا کیا ہے؟ تو تطہرہم، انہیں پاک بھی کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کبھی کچھ لیا یا نہیں لیا نا؟ سارا گھر کا مال حضرت ابو بکر نے پیش کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے جس سے مال لیتے ہیں بدلے میں اسے پاک بھی کرتے ہیں، بدلے میں اسے پاک بھی کرتے ہیں. تو جب ابو بکر صدیق سے مال لیا تو سرکار نے بدلے میں پاک کیا کہ نہیں کیا؟ تو جیڑا آنکھیں نہیں پاک کیتا سرکار تے پاک ہی نہیں کر سکے. اس کا مطلب اس کا اعتراض حضرت ابو بکر پر نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات پر ہے کہ مال تو لیتے رہے لیکن بدلے میں پاک نہ کر سکے. اچھا، پھر یہ جو مال کی محبت ہے، مال کی ناجائز محبت کہ بس دوسرے بندیاں دا بھی مال میرے کو آ جائے، یہ پاکیزگی ہے یا نجاست ہے، پلیدی ہے؟ بھئی کسی کا مال ناحق طور پہ بندہ حاصل کر لے، یہ پاکیزگی ہے یا یہ پلیدی ہے؟ پلیدی ہے نا، یہ تو پاکیزگی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت فاطمہ گئیں اپنا حق مانگنے اور انہوں نے باغ فدق نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ناجائز طور پر باغ فدق ہڑپ کر لیا. قرآن کہتا ہے محبوب جس جس سے مال لیتے رہے اس کو بدلے میں پاک کرتے رہے. اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کا مال ناجائز ہڑپ کر کے وہ نجاست پر عمل کرتے رہے، وہ تو پلیدی پر عمل کرتے رہے. اب تمہاری بات مانیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں؟ قرآن کہتا ہے اب حضرت ابو بکر صدیق سے نبی کریم علیہ السلام نے مال لیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے بدلے میں ابو بکر صدیق کو پاک کیا. تو جب ابو بکر صدیق پاک ہو گئے تو اب ابو بکر صدیق کسی کے بھی مال پر ناجائز طریقے سے ڈاکہ نہیں مار سکتے، کسی کے مال کو ناجائز طور پر کھا نہیں سکتے. لہذا تمہاری بنائی ہوئی کہانیاں جھوٹی ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق سچا ہے. بات سمجھ آئی؟ ویسے ہمارا تو ایمان اور اعتقاد یہ ہے، یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے، کہانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگرچہ روایتیں ہمارے ہاں بخاری مسلم میں موجود ہیں. دیکھیے اس سازش کیا ہے اس کے پیچھے. ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا شاگرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا امام، اور ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا. اب یہودیوں نے ان دونوں کو لڑا کے نتیجہ پتہ کیا بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام تو اپنی نبوت میں فیل ہو گئے، سب سے اعلیٰ بیٹی وہ بھی مال لینے کے لیے دربار میں چلی گئی، سب سے پہلے نمبر والا شاگرد امت کا امام اس نے بیٹی کا مال ہی نہیں دیا. نبی کریم علیہ السلام نہ پہلے شاگرد کی تربیت ٹھیک کر سکے نہ اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک کر سکے. یہ ہے سازش اس واقعے کے پیچھے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے فدق مانگا اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. یہ کہانی تمہاری بنائی ہوئی اور راویوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی عظمت اور شان والے، نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت بھی عظمت والی اور شان والی. یہ ہے ہمارا اعتقاد اور یہ ہے ہمارا نظریہ کہ دونوں کے دل میں بھی دونوں میں سے کسی کے دل میں بھی مال کا رائی کے دانے کے برابر بھی لالچ نہیں تھا. بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے مال لے لیا تو بدلے میں پھر ان کو پاک بھی کر دیا. اچھا، اسی آیت کے اگلے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان صلاۃ و تزکیہم، محبوب ان کو پاک بھی کرنا ہے، وصلی علیہم، اور ان تے صلوات بھی بھیج. محبوب جس صحابی سے تم نے صدقہ لینا ہے اس پر صلوات بھی بھیجنی ہے، صلوات بھی بھیجنی ہے. وصلی علیہم، اس پر صلوات بھی بھیجنی ہے. تو صحابہ وہ ہیں جن پر صلوات بھیجنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے. وصلی علیہم. پھر آگے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، محبوب ان سے مال لے کے ان پر صلوات اس لیے بھیجنی ہے کہ جب تو ان پر صلوات بھیجے گا نا تو ان کے دلوں کو سکون مل جائے گا. ان صلاتک سکن لہم، تیری صلوات
ان کو سکون پہنچائے گی۔ تو ترجمہ کہاں تک لکھا تھا؟ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ لفظ صلوات میں نے اس لیے بار بار پڑھا کہ آئندہ دنوں میں نا آپ کو ایک طرف سے آوازیں آئیں گی صلوات دی چھل آوے، صلوات دی چھل سنی جائے نا، صلوات دی چھل آوے، اے وہی صلوات ہے وصلی بہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تے اللہ دے رسول صلوات دیاں چھلاں صحابہ کرام علیہم رضوان تے بھیج دے رہے۔ تے یاد رکھیں جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں مولا علی بھی شامل ہوتے ہیں، یہ میں شروع میں سمجھا چکا ہوں۔ حضرت خاتون جنت بھی شامل ہوتی ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین بھی شامل ہوتے ہیں۔ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ سورہ توبہ آیت 103، یہ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 8، 9ویں آیت بھی لکھیں۔ بے شک اللہ راضی ہوا، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ تو اللہ نے جانا، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا، تو ان پر اطمینان اتارا، جسے سکینت کہا جاتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 18، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اب یہ واقعہ ہے حدیبیہ کا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ میں بھیجا سفیر بنا کر، تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات ابھرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جہاد پر بیعت لی۔ ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے نا جہاد پر بیعت لی، تو اللہ کو یہ بیعت لینا بڑا پسند آیا۔ سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باری باری صحابہ سے بیعت لیتے رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے تمہاری، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے ظاہر کر دیا جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں آنے والی فتح بھی عطا فرمائی، خوشخبری بھی دی۔ تو معلوم ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں، منافقت دل میں ہوتی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا۔ جب اللہ نے جان لیا کہ ان کے دل میں منافقت نہیں ہے، تو اعلان کر دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جب اللہ نے جان کے ان کے دل کا حال پھر یہ اعلان کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ درخت کے نیچے والوں میں سے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی منافق یا کافر
کوئی ایک بھی منافق یا کافر. اب درخت کے نیچے بیعت کرنے والے 1500 صحابہ تقریباً، ان میں حضرت ابو بکر بھی شامل، حضرت عمر بھی شامل اور حضرت عثمان بھی شامل. حضرت عثمان کے شامل ہونے کے کیا کہنے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں. تو حضرت عثمان کو بھی اس میں شامل کر لیا. ویسے ہی حضرت عثمان کا پہلا کمال نہیں ہے کہ ان کی غیر حاضری بھی حاضری لگی. بدر کے موقع پر جب وہ ساتھ جانا چاہتے تھے تو ان کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، وہ بیمار تھیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان تم ٹھہر جاؤ، اس کی تیمارداری کرو. تو جب بدر فتح ہوا، واپس آئے نبی کریم علیہ السلام، تو آتے ہی اعلان کیا، فرمایا عثمان کو اتنا ہی مال غنیمت دیا جائے گا جتنا مال غنیمت جنگ میں حاضر ہونے والوں کو دیا گیا. اور صرف مال غنیمت ہی نہیں، فرمایا جتنا ثواب اللہ بدر میں لڑنے والوں کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب ہی میرے عثمان ذو النورین کو بھی عطا کیا جائے گا. تو یہ کوئی پہلی غیر حاضری نہیں کہ جہاں حضرت عثمان غیر حاضر ہوں اور ان کی حاضری لگی ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب وابی مولوی صاحب فوت ہو گئے، ان کی ایک کتاب ہے شہید مظلوم، چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین، جو دو نور والا کہا جاتا ہے نا، اس کو ذو النورین اس لقب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی دو غیر حاضریاں سرکار نے حاضریاں لگائیں، تو یہ دو حاضریوں والے نور کی وجہ سے بھی انہیں دو نور والا کہا جاتا ہے، ذو النورین کہا جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک حدیث شریف بھی میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، صحیح مسلم دارالسلام الریاض سے یہ طبع ہوئی، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 2496، 2496 نمبر حدیث ہے. یہاں اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد من الذین بایعوا تحتها. فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ان میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس کو لکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت والے صحابہ میں سے جس نے میری بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2496.